سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ نمبر 2، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4 حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صرف ملاقات کرنی ہے، سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، درود پاک پڑھنا، اب دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ شریعت کیا چاہتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت سے رہیں، محبت سے ملیں، پیار سے رہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، کسی سے مصافحہ کرتے ہیں، گرم جوشی سے ملتے ہیں تو دل میں پیار پیدا ہوتا ہے نا۔ مطلوب کیا ہے شریعت کو؟ کہ مسلمان مل کر رہیں۔ دیکھیں نا، مسکرانا صدقہ ہے، مسکرا کر ہم نے سجدہ تو نہیں کیا، تلاوت تو نہیں کی، اللہ کا نام بھی نہیں لیا، پھر کیوں ثواب مل رہا ہے؟ کیونکہ ہم مسکرائیں گے تو ماحول اچھا ہوگا، ہم مسکرائیں گے تو دلوں میں خوشیاں بٹیں گی۔ ایثار کرنے پر جنت کی بشارت ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں اپنے کسی بھائی کو دے دوں، جنت کی بشارت۔ اس میں کوئی بظاہر دیکھا جائے تو عبادت تو نہیں ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ درود ہے، نہ سجدہ ہے، نہ روزہ ہے، بندہ بندے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اللہ جنت دے رہا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ سیکھو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ مسلمان جدھر بھی رہیں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں۔ دنیا میں اگر محبت کا، پیس کا، امن کا درس اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ ہمارا اسلام دیتا ہے۔ ہم چونکہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں نا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو لوگ ہمارے اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جناب سن رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام وائلنس کرتا ہے، اسلام کی وجہ سے، معاذ اللہ، کہ اسلام کی وجہ سے پرابلم ہے۔ یہ بھول ہے ان لوگوں کی، وہ اسلام سے دور ہیں۔ اگر کسی مسلمان اسلام کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے ریلیجن کو برا بلا نہ کہا جائے۔ ہمارا اسلام تو ڈے 1 سے الحمدللہ اگر پڑھیں تو امن کا، پیار کا، محبت کا، ایثار کا، قربانی کا درس دیتا ہے، دوسروں کے بھلے کا درس دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ 2 مسلمان ملیں، سلام کریں، ہاتھ ملائیں، درود پاک پڑھیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ یہ سلام کو عام کرنا خود
ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے تکبر دل سے دور ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ لیکن آج بھی بڑا معاملہ عجیب ہے، لوگ سلام نہیں کرتے، بس عجیب عجیب اسٹائل ہے لوگوں کی ملاقات کی، اور سناؤ کیا حال ہے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ اتنا پیارا ملاقات کا طریقہ ہمیں شریعت نے دیا ہے، مگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے، حالانکہ یہ نیکیاں کمانے کا سمجھ لیں آسان طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کہتا ہے تو سبحان اللہ، اس کو ایک روایت کے مطابق 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 90 مل جاتی ہیں، یعنی فری میں نیکیاں کما رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی شاید روز 100 بندوں سے ملتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ چلیں آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سلام بھی کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے۔ پہلے میں سلام کروں، وہ سلام کرے اس سے پہلے میں کر لوں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی دربار مصطفیٰ میں آتا میرے آقا سلام میں پہل فرماتے۔ ساری دنیا غلام ہی ہے نا نبی پاک کی، صحابہ سارے غلام، سارے امتی آتا تھا، آقا سلام کرتے تھے۔ سوچو، اور پھر ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کبھی کبھی صحابہ کرام سوچتے ہیں یار جب جاتے ہیں نبی پاک کی سلام میں پہل فرماتے ہیں، آج ہم جائیں گے اور آج ہم پہل کر دیں گے۔ پلان کر کے جاتے تھے، کہتے ہیں ہم پلان کر کے جاتے تھے مگر اس سے پہلے کہ ہم سلام کرتے نبی پاک کی سلام ارشاد فرماتے کہ وہ کونین کے والی ہو کر سارے غلاموں کو سلام میں پہل کریں اور ہم امتی ہو کر گناہگار ہو کر سلام میں سستی کریں۔ آؤ نیت کر لو، انشاءاللہ جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے سب کو انشاءاللہ سلام کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا سلام سیکھ بھی لو، یہ بھی بڑا پرابلم ہے، سلام کرنا بھی نہیں آتا۔ ہاں، سلام کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ سلام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے میننگ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مل کر پڑھ لو۔ جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، دوہرائیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یا تو سلام کرتے نہیں، اور کرتے تو اتنا لمبا کرتے ہیں، جنت المقام، دوزخ الحرام، پتہ نہیں کیا کیا آگے ملا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جتنا کرنا ہے اتنا ہی کر لو بھائی، جو شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں پڑھنے والے، درود شریف پڑھو نا، ملاقات کر کے درود شریف پڑھیں، تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بعد ایڈیشن نہ کریں۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، سلام کو بھی عام کریں گے اور کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے کمال کے اور بڑے عبرت انگیز واقعات ہیں، ہلا دیتے ہیں۔ اگر بندہ غور سے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا مسٹیکس کی، کیا کیا غلطیاں کی، اور ان غلطیوں پر ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، ان کو کیا کیا پنشمنٹس ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک بڑی لطیف سی، بڑی خوبصورت سی بات ہے، اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ مزید انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ سب سے آخر میں دنیا میں آئی، حالانکہ سب سے اول، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آئے سب سے آخر میں اور امت بھی سب سے آخر میں آئی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، مگر ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے۔ دیکھیں، پچھلی جتنی قومیں ہیں ان کی غلطیاں، ان کی مسٹیکس ہم تک پہنچ گئیں، ہم گواہ ہیں کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان قوموں نے کیا کیا سب قرآن میں موجود، ہمیں پتہ چل گیا۔ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں اس امت کے گناہوں کا پردہ رکھنا تھا، اس لیے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ ہمارے گناہوں پر کوئی اور شاہد نہ ہو، کوئی اور گواہ نہ ہو، یہ محبوب کی امت پر ایک خاص احسان ہے۔ پچھلے لوگوں کی مسٹیکس جان کر، اس پنشمنٹ کو جان کر مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ آج ایک ایسی قوم کا واقعہ، اور ایسا واقعہ، پنشمنٹ ایسی دی گئی کہ کائنات میں کسی کو ایسی پنشمنٹ نہیں ملی۔ کئی قوموں پر الگ الگ عذاب آئے، آندھی آئی، آگ کا عذاب آیا، جناب ان کے درمیان جو ہے وہ پانی خون بن گیا، اور بڑے عذاب آئے، طوفان کا عذاب آیا۔ مگر یہ ایسی قوم تھی کہ جن کے چہرے ہی بدل دیے گئے، ان کو بندر بنا دیا گیا، انسان، جی ہاں انسان منکی بن گیا،
اور یہ ایک دو چار لوگ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو قرآنک سٹوری ہے. بچے بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنے واقعات اور سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں. ارے قرآن کے واقعات پڑھے نا، جس میں سبق بھی ہے، ثواب بھی ہے. اب سنیے، بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. یہ سب فشر مین تھے، مچھیارے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کا روزگار یہی تھا اور بڑا اچھا کام چل رہا تھا، مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اب ان کے لیے ایک آزمائش ہوئی، ان کو ایک ایگزامینیشن میں ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا. دیکھیں، شریعت کی باؤنڈری جو ہے نا، وہ ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے. ان کے لیے باؤنڈری کیا بنا دی گئی کہ یہ لوگ سیٹرڈے والے دن جو ہے نا مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. پورا ہفتہ حکم ہوا مچھلیاں پکڑو، سیٹرڈے کو آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اچھا، اور امتحان کیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی تھی. یار اتنی مچھلیاں، اور ہمیں منع کر دیا گیا. اب یہ امتحان ہے. آج بھی بہت سارے ایسے امتحان ہیں ہمارے ساتھ کہ جو بندہ کہتا ہے یار یہ نہیں کرنے کی اجازت، اس میں تو بڑا مزہ ہے، سود لینے میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی، بڑے پیسے، کچھ کمانا بھی نہیں، ویسے ہی گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ والا بھی فلاں جوا کھیل لوں، اتنے پیسے لگاؤں گا، اتنے ملٹی پلائی ہو جائیں گے. طرح طرح کے کوئنز آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر چیزیں سنا آ گئی ہیں. جناب رات کو پیسے لگاتے ہیں، صبح ڈبل ہو جاتے ہیں. شریعت نے منع کیا ہے. ہاں، یہی امتحان ہے. تمہیں روکا گیا ہے، تمہارا کام رک جانا ہے. زیادہ پیسے دیکھ کر، زیادہ مزہ دیکھ کر، زیادہ انجوائمنٹ دیکھ کر اسلام کی باؤنڈری کو نہیں توڑنا ہے. اب کیا ہوا اس قوم نے؟ شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا. آج بھی بہت سارے کام شیطان کروا رہا ہے. اس زمانے میں شیطان نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ہفتے کو منع ہے نا، ایسا کرو مچھلیاں مت پکڑو، چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لو، سوئمنگ پول جس کو کہہ لیں، پونڈز کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنا لو، سمندر سے نالی نکالو، سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اس ہاؤس میں آ جائیں، آگے سے پوٹ بند کر دینا، مچھلیاں ہاؤس میں رہ جائیں گی، اتوار والے دن شکار کر لینا، تو تمہاری یہ ہفتے کا شکار بھی نہیں ہوگا، مچھلیاں بھی تمہارے پاس آ جائیں. کان ادھر سے نہیں، شیطان نے ادھر سے پکڑوا دیا. ان بے وقوفوں نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. جیسے آج کل شیطان بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں ہے، مارک اپ ہے. نہیں، یہ تو پروفٹ ہے. یہ جناب یہ والا طریقہ نہیں، یہ والا طریقہ ہے. بہت سارے طریقوں سے گناہ بیچا جا رہا ہے اور لوگ نفع کے چکر میں، انجوائمنٹ کے چکر میں حرام کھا رہے ہیں، حرام عمل کر رہے ہیں. سوچتے نہیں کہ یہ شیطان کی ہیلے بازیاں ہیں. شراب کو آپ دودھ کی بوتل میں پیک کر دے تو وہ دودھ نہیں بنتا، وہ شراب ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گا. علماء سے پوچھے تو صحیح کہ ذرا یہ نئی آئٹم آئی ہے، نیا کاروبار آیا ہے، نفع بڑا ہے، لیکن جائز ہے کہ نہیں؟ آج کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. آج بندہ کہتا ہے یار راتوں رات امیر بننا ہے بس. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کی روزی میرے گھر میں آ کر تباہی مچا دے گی. اس قوم نے بھی یہی کیا، شیطان کا ہیلا مان لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے حوض بنائے اور سیٹرڈے والے دن اس حوض کے اندر پانی آتا، مچھلیاں بھی آتی، حوض کو بند کرتے، اگلے دن پکڑ لیتے. اللہ اکبر. انہیں سمجھایا گیا کہ نہ کرو ایسا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی نے سمجھایا، نہ مانے. اب کیا ہوا؟ اس قوم میں بائفرکیشن ہو گئی، گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے منع فرمایا تم یہ کام کر رہے ہو. وہ قوم الگ ہو گئی، درمیان میں دیوار بنا دی گئی کہ تم لوگ ادھر رہو. 12,000 لوگ ایک سائیڈ پہ ہو گئے. جن کو سیٹرڈے کو شکار کرنا تھا کچھ لوگ ادھر ہو گئے کہ نہیں ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے. تھوڑے دن ہوئے تو ایک دن ایسا آیا کہ برابر دیوار کے برابر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. جب کسی نے چڑھ کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہ 12,000 کے 12,000 لوگ بندر بنا دیے گئے. ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے. اور یہ بات قرآن میں موجود ہے. اللہ کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے. رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے فرمایا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، سیٹرڈے والے دن نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے، کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. رب کی طرف سے حکم ہوا اور ان کے چہرے ختم، چینج ہو گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ 12,000 لوگ جب بندر بنے تو ایکچولی یہ رشتہ دار تھے نا، کوئی چاچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی کزن تھا، کوئی ادھر تھا، کوئی ادھر تھا. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ میرا فیملی ممبر کون ہے. دروازہ کھول دیا گیا.
یہ سارے بندر کوئی کسی کے کپڑے جا کر سونگتا تھا، کوئی کسی کے پاس جا کر روتا تھا، کیونکہ بندر کو پتا تھا یہ میرا کزن ہے، کزن کو نہیں پتا چلتا تھا یہ کون ہے. یہ حال رہا ان کا. روایتوں میں آتا ہے 3 دن یہ لوگ زندہ رہے اور اس کے بعد سارے کے سارے مارے گئے، سب دنیا سے چلے گئے. اور یہ واقعہ ہسٹری میں باقی رہ گئے کہ یہ قوم بندر بنا دی گئی بیکاز آف ڈس اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. نافرمانی کی انہوں نے رب تعالیٰ کی. اس زمانے کے نبی نے انہیں سمجھایا تھا مت کرو ایسا، مگر وہ نہیں مانے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام. آج لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا بھائی. معاذ اللہ، شیطان 2 طریقے سے کھیلتا ہے. ایک تو اللہ کی رحمت یاد دلاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یا بندہ کہتا نہیں یار سبھی کرتے تو میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا. یاد رکھو جہاں اللہ رحمان اور رحیم ہے نا، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اسی نے تو پچھلی قوموں کو عذاب دیے ہیں نا. ہم سارے اگر عذابات کو قرآن میں پڑھتے تو کس کی طرف سے آئے تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے نا. تو ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب میں جو بھی کر لوں رب معاف کرنے، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، مگر نافرمانی پر پکڑ فرمانے والا بھی ہے. اور خاص طور پر جس کو کہتے ہیں نا توبہ کی امید پر، یا جس کو کہتے ہیں جری ہو کر گناہ کرنا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں مزید ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. قرآن میں واقعات آئے اسی لیے کہ یہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، میسج کے لیے. اب ہمارا ایک اور پرابلم ہے، قرآن ہی نہیں پڑھتے. نصیحت تو جب ملے گی نا جب واقعات پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، جب سبق لیں گے. اچھا پڑھتے نہیں ہیں تو بھی دور ہو گئے، اچھا پڑھے ہوئے بھی ہیں تو بھی ہم اس پر نصیحت نہیں کرتے. حالانکہ یہ نافرمانی کتنی بڑی لعنت ہے. سنیے گا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. اللہ سے مقابلہ. Anybody have power to fight with Allah subhanahu wa ta'ala؟ کسی کے پاس یہ چانس نہیں ہے. بندہ دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ گناہ ہو گیا اور بندہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی پلاننگ کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر گناہ کرنا. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی بھی نہیں ہے، اگلے گناہ کی پلاننگ ہے اور سمجھتے کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے، مگر آج ہمارے بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. آج بیان کا موضوع میرا یہی ہے کہ رب کی نافرمانی کس قدر بربادی کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. تو پتا چلا کہ اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے. لعنت برستی ہے ان لوگوں پر. اب سنیے گا، یاد رکھیے، حضرت وہب رحمت اللہ تعالی سے روایت ہے، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے نا، مبارک ہو جو نماز پڑھتے ہیں، مبارک ہو جو روزہ رکھتے ہیں، مبارک ہو جو تلاوت کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے، سنو آپ کو کیا انعام ملتا ہے، چھوڑنا نہیں نیکیاں. فرمایا بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے برے اعمال، ہماری اللہ کی نافرمانی، یہ ہماری نسلوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. انسان کی نیکی جو ہے وہ اس کی نسلوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت گناہ کر لیے، بڑی نافرمانیاں کر لی، اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے. ذرا سوچے نا پچھلی قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھی ہیں. ان کے وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے بہانے گھڑ لیتے تھے. سود کو منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے. بے حیائی کو جدت کا نام. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے، حیا پردہ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے بے پردگی نہیں ہے جناب، یہ تو فیشن ہے. کبھی سوچے وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمان. موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں. مندے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ سوچیں آج لوگوں کو تم منا لو گے،
लोगों को चिकनी चिपड़ी बातों में मना लोगे, नहीं भाई मैं इंटरेस्ट का काम नहीं करता, मैं तो जरा हमारा कोई और तरीका है, दुनिया को मना लोगे, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना है, उधर क्या जवाब देंगे? जरा सोचिए, गुनाह आखिर गुनाह है, और जब रब नाराज होता है तो बंदा बर्बाद हो जाता है। अच्छा, अब पिछली कौमों के बारे में मैं आपको एक समरी पेश करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। कौम आद, आज लोग कहते हैं यार हमारा बड़ा नाम है, बड़ी ताकत है, बड़ा खानदान है, बड़ी सोर्स है। मैं आपको जरा पिछली कौमों की एक समरी पेश करता हूं, कुरान से पेश करता हूं। कौम आद, ये कौन सी कौम थी? इतने लंबे लंबे कद थे, ओहो बड़े ताकतवर, अल्लाह पाक ने मालो दौलत से भी बड़ा नवाजा था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, नहीं माने, गुनाहों पर बाकी रहे, जिद्दी थे। अब कैसा कहर आया कि आंधी का अजाब भेजा गया, इतनी खुश्क और सख्त आंधी थी कि जमीन से उखेड़ दिया गया, सर के बल गिर जाते, टुकड़े टुकड़े हो गए। कौम समूद आई, ये फन्ने तामीर की माहिर थी, इनको भी बड़ी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा, बड़ा मालो दौलत था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने समझाया, ऊंटनी भी पहाड़ से निकाल के दिखा दी, ईमान नहीं लाए। फिर क्या हुआ? शदीद जलजला आया, ये कौम भी दुनिया से गायब हो गई, तबाह हो बर्बाद हो गई। नमरूद कैसा रौब था, कैसा दबदबा था, तख्तो ताज अल्लाह ने अता किया है, इतना बड़ा उसको सल्तनत मिली, मगर खुदाई का दावा करने लग गया, नाफरमान हो गया। इसका हाल क्या हुआ कि मच्छर के जरिए उसे हलाक और बर्बाद कर। फिरौन, इसकी ताकत का अंदाजा, खुदा कहता था अपने आप को, इतने बड़े बड़े फौजी थे, इतना बड़ा बड़ा लश्कर था। आज कौन है जो फिरौन का नाम ले? मैं और आप कुछ भी नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े कर्नोफर वाले लोग आए हैं जिन्होंने मुकाबला किया अल्लाह से, हैं बड़े बेबाक थे, अपने गुनाह पर डटे रहे और समझते थे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी दास्तान भी बाकी नहीं रही। तो हमें सोचना है कि अगर रब हम में से किसी से नाराज हो गया ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी, कोई सोर्स, कोई ओहदा, कोई राब्ता, कोई पैसा, कोई सपोर्ट। याद रखना, जिससे रब राजी उससे सब राजी। रब नाराज हो गया ना, फिर सारी दुनिया मिला लो अपने साथ। हाँ, फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है, उसका अजाब बड़ा शदीद। याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जो है ना, ये हम समझते हैं कि ये पहले के लोगों के साथ तो अजाब आता था, हम पर नहीं आता। ये मेहरबानी है नबी पाक अलैहिस्सलाम की कि हम पर इज्तिमाई अजाब नहीं आता। मगर एक चीज हो रही है हमारे साथ, वो क्या है? जाओ मैं आपको बताता हूं। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि पहले के लोगों के अजाब में जिस्म बदल दिए जाते थे, उनके चेहरे बदल जाते थे। आज इस उम्मत का अजाब यह है कि इनके दिल बदल दिए जाते। हाँ, ये याद रखना। और कुरान में रब ने फरमाया, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, अल्लाह फरमाता हम फेर देते हैं उनके दिलों और आंखों को। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये आयत जिक्र करने के बाद फरमाते हैं कि वो दिल बिगड़ने की 3 निशानियां क्या हैं। हमें कैसे पता चले हमारा दिल बिगड़ गया है? अब 3 निशानियां सुनो और डर जाओ। आप फरमाते जिसका दिल बदल जाता है ना, उसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1, उसको इताअत में लज्जत नहीं मिलती है, यानी इबादत में मजा नहीं आता। नमाज पढ़ेगा तो बोर फील करेगा, कुरान पढ़ेगा तो नींद आने लगेगी, इज्तिमा में आएगा तो भागने का जी चाहेगा, जरा महफिल की तरफ, किसी नेक काम की तरफ बुलाओ, उसको मजा ही नहीं आएगा, उसको लगेगा मैं कैद हो गया हूं, मैं पकड़ा गया हूं, मैं फंस गया हूं। अगर मेरा कोई भाई ऐसा है, प्लीज ट्राई टू रियलाइज ये बीमारी है और बड़ी खतरनाक है कि मैं अच्छा, अब दिल किसने बनाया है जरा मुझे बताइएगा? अल्लाह ने बनाया और मेरे दिल को अल्लाह की याद में मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि दिलों का सुकून रब ने खुद कुरान में फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। जब रब ने दिल बनाया और रब फरमा रहा दिलों का चैन मेरे जिक्र में है, मुझे क्यों नहीं मजा आ रहा? कहीं दिल बदल तो नहीं गया, कहीं दिल पलट तो नहीं गया? वो अजाब है जिसके बारे में लोग नहीं सोच रहे। आओ दूसरी बात की तरफ। वो फरमाते 3 निशानियां है, दिल चेक कर लो अगर दिल बिगड़ने की। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमा रहे हैं, फरमाते दूसरा, गुनाह से खौफ ना करना, गुनाह करे और खौफ भी ना आए। अरे बाप रे बाप, ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुनाह करते हैं जैसे मजे कर रहे हैं, गुनाह की फिक्र ही नहीं है, माथे पर बल नहीं आता। बल्कि कहते ना, पहले के लोग गुनाह करके रोते थे रात में, या अल्लाह गुनाह हो गया। अब गुनाह करके शेयर करते हैं कि रात मैंने ये बदकारी की, जुआ खेला, हराम चीज देखी है, अब तुम भी देखो। दोस्तों में बैठकर बताते हैं। एक मैंने रिवायत पढ़ी थी, इतना इतना दिल हिला देने वाला जुमला था कि कितना बदबख्त है वो शख्स जिसने गुनाह किया,
اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا, کسی کو پتا نہیں چلا, مگر وہ خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا. رب نے چھپایا اس کا گناہ, مگر اس نے خود آشکار کیا کہ نہیں نہیں, میں تو یہ بھی حرام کام کرتا ہوں, میری تو فلاں جگہ دوستیاں ہیں, میں تو ادھر جا کے جوا کھیلتا ہوں, معاذ اللہ ادھر نشہ کرتا ہوں. سوچتا نہیں ہے. 3 سبب جو دل بگڑنے کی نشانیاں ہیں, نشانیاں کہ دل کسی کا الٹ دیا جائے, وہ کیا ہے؟ فرمایا اطاعت میں یعنی عبادت میں لذت کو نہ آنا. نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا, اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. سوچ لو, اگر ایسا ہے نا میرے ساتھ